میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی. میں آپ کو دشوار گزار راستوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہتی. آپ ٹیلنٹڈ بچے ہو ماشاءاللہ. اپنی محنت کی بلبوتے پہ آپ یہ ٹیسٹ پاس کر کے یہاں پر داخلے کے لیے آئے ہو. تو اسٹیٹ کا حق ہے کہ وہ آپ کو وہ سارے مواقع، وہ سارے وسائل مہیا کرے جس کی آپ کو کمی کا سامنا ہے. اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اپنی فرض سے غفلت برتتا ہے. اور بچوں، آئندہ یہ میں کبھی کسی سے نہ سنوں کہ ہمیں تو پالیٹکس کا نہیں پتا، ہمیں سیاست کا شوق نہیں ہے. اگر آپ کو سیاست کا شوق نہیں ہوگا، اگر آپ کو پالیٹکس کا میں انٹرسٹ نہیں ہوگا، تو آپ کو کبھی یہ پتا نہیں چلے گا کہ آپ کے لیے کون سا انسان، کون سی پارٹی اچھی ہے اور کون آپ کے لیے کیا کر رہا ہے. اور بچوں، تھینک یو، بہت شکریہ. اور بچوں، جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ رانا سکندر نے آپ کو بتایا ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر لیں گے. 5 سال گزر جاتے ہیں، وہ کر دیں گے، کر دوں گا، وہ یہی کہتے رہتے. مریم نواز شریف آج جب آپ کے پاس آئی ہے، وہ سرکاری سکولز کو اپ گریڈ کر کے آئی ہے. مریم نواز شریف آج اگر آپ کے پاس آئی ہے تو وہ 300 نواز شریف سکولز آف ایمیننس کھڑا کرنے کے بعد آپ کے پاس آئی ہے ماشاءاللہ. اور آپ جانتے ہو کہ نواز شریف سکولز آف ایمیننس ہر تحصیل میں ہوں گے. پہلے ہم نے 300، پنجاب کے اندر تقریباً 148 تحصیلز ہیں. اور میں بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہی، میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی بات نہیں کر رہی، میں لاہور، پنڈی، ملتان کی بات نہیں کر رہی، میں عارف والا کی بات کر رہی ہوں، میں پاک پتن کی بات کر رہی ہوں، میں راجن پور کی بات کر رہی ہوں، میں خوشاب کی بات کر رہی ہوں، میں لیا کی بات کر رہی ہوں، میں بھکر کی بات کر رہی ہوں، میں دینا کی بات کر رہی ہوں، میں جیلم کی بات کر رہی ہوں، میں گجرانوالہ کی بات کر رہی ہوں، میں فیصل آباد کی بات کر رہی ہوں، میں ڈی جی خان کی بات کر رہی ہوں، میں رحیم یار خان کی بات کر رہی ہوں. مریم نواز شریف کے دل میں پہلے دن سے ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب، لاہور، نارتھ پنجاب کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. میرے دماغ میں کوئی لائن نہیں ہے. پنجاب میں رہنے والا ہر شخص مریم نواز شریف کی ذمہ داری ہے. اور اگر وسائل اجازت نہیں دیتے، آپ کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، تو آپ کے لیے لیپ ٹاپ حاضر ہے. آپ پڑھیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی، آپ کو آئی پیڈ چاہیے، آپ کو آئی پیڈ ملے گا. آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا. آپ کو اگر الیکٹرک بائک چاہیے تو آپ کو الیکٹرک بائک ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس سال ہم اسٹوڈنٹس کو 1 لاکھ الیکٹرک بائکس دینے جا رہے ہیں، فری. لڑکوں کو صرف ڈاؤن پیمنٹ 15,000 کرنی پڑے گی اور اس کے بعد ان کی 2,000 مہینہ کے قریب قسط ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے لیے بھی یہ ہے. سوری بوائز، تو میں نے کہا کہ لڑکیوں کو وہ 15,000 بھی نہیں دینا، ان کو وہ مل جائے گی بائک بغیر کوئی ڈاؤن پیمنٹ کیے ہوئے. کیونکہ آپ جانتے ہو، جب مریم نواز یہ دیکھتی ہے کہ پنجاب کی بیٹی پڑھ رہی ہے، پنجاب کی بیٹی ٹیلنٹڈ ہے، پنجاب کی بیٹی آگے بڑھ رہی ہے، پنجاب کی بیٹی وہ ساری زنجیریں توڑ رہی ہے جس میں اس کو معاشرے نے جکڑا ہوا تھا. پنجاب کی بیٹی کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو گئی ہے. پنجاب کی بیٹی اب آرام سے اپنی سڑک پہ نکل سکتی ہے. اس کے گھر میں اس کے والد کو، اس کے بھائی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میری بیٹی گھر سے باہر جائے گی تو شاید واپس نہ آئے. میں والدین کو بھی ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو غیر محفوظ جگہ پہ مت بھیجیں جہاں پہ ان کو کہیں ڈوب جانے کا خطرہ ہو. یا وہاں پر اب جیسے کہنا میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی، بچے پڑھ رہے تھے، نیچے ایک ٹیوشن سینٹر تھا، گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی اور بچے وہاں نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر گھر کے چھت پہ مزدور کام کر رہے تھے، جو کہ ایک مضبوط چھت نہیں تھی، بارشوں کا مہینہ ہے، تو نیچے بچوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. وہاں پر بچے گئے اور وہ چھت گر گئی. 14 بچے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 3 دن مجھے نیند نہیں آئی. اور جب میں سنتی ہوں کہ بچہ ڈرین میں گر گیا، بچہ نالے میں گر گیا، بچہ گٹر میں گر گیا، تو جانتے ہو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور میں دن رات
تمام ڈیپٹی کمشنرز اور کمشنرز کے پیچھے ہوتی ہوں کہ تمام گٹرز کو ڈھکنا لگاؤ. لیکن آپ جانتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایلیمنٹس رہتے ہیں, رات کو ہم ڈھکنا لگاتے ہیں, رات 1-2 بجے کوئی آ کے وہ ڈھکن چرا کے لے جاتا ہے, اگلے دن وہ پھر کھلا ایک مین ہول بن جاتا ہے. تو بچوں, میرا سفر اتنا آسان نہیں ہے. میرے اوپر 13 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے. میرے پہ لاکھوں کروڑوں برائٹ بچے جس طرح کے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جو اسکرین پہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے پہ ان کی ذمہ داری ہے. بچوں, اگر آپ کے پاس ایئر کنڈیشن سواری کے لیے وسائل نہیں ہیں اور آپ کو رکشے میں, وینز میں جانا پڑتا ہے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی, تو آپ کی سڑک پہ, آپ کی دہلیز پہ انشاءاللہ تعالی گرین بس آئے گی, ایئر کنڈیشن بس آئے گی آپ کو لینے کے لیے. تو میرے بچوں, فخر سے کہو, ہاں ہم سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں, ہم پنجاب کے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں پہ غریب اور امیر میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. پانی دینا پلیز. جو لاکھوں روپیہ فیس دے کر ایک امیر بچے کو جو سہولت میسر ہے, وہ 100% فری آف کاسٹ 1 روپیہ دیے بغیر میرے تمام بچوں کو اویلیبل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بھلے کسی کا کیسا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہو, جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ سب برابر ہو جاتے ہو. ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. ریپیٹ آفٹر می, میرے پیچھے ریپیٹ کرو. ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. جب آپ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہو, اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہو, تو پھر آپ کے لیے زندگی کے راستے کھل جاتے ہیں. پھر غریب امیر کا فرق مٹ جاتا ہے. اور میرے بچوں, یہ جو نواز شریف سکولز آف ایمیننس ہیں, میں اپنے گھر میں اپنی واٹس ایپ اسکرین پہ بیٹھ کے ان کی پوری جرنی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ طے کی ہے. اور جب آپ کے ٹیسٹ ہو رہے تھے, 1000 بچے کی جگہ اسکول میں 5-5 ہزار بچے کیوں میں لائنڈ اپ تھے ٹیسٹ دینے کے لیے. مجھے ایسا لگا جلسہ ہو رہا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو یہ ٹیسٹ دینے کے لیے لائے. کیوں؟ یہاں پر ایک ڈی ایس پی کا بچہ بھی پڑھتا ہے اور یہاں پر ایک مزدور کا بچہ بھی پڑھتا ہے, کیونکہ ٹیلنٹ جو ہے اس کے لیے پیسے اور وسائل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ایک لاکھ لیپ ٹاپس ہم آپ کو دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. 50,000 مزید ہونہار اسکالرشپس ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور جس اسکول میں بھی مسنگ فیسلٹی ہے, کسی کا باتھ روم نہیں ہے, کسی کا باتھ روم ٹوٹا ہوا ہے, کسی میں فرنیچر پورا نہیں ہے, کسی میں کلاس رومز پورے نہیں ہیں اور بچوں کو جو برآمدہ ہے اس میں بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے, یا کہیں پنکھا نہیں ہے, کہیں پینے کا صاف پانی نہیں ہے, پورے پنجاب میں 40 بلین روپے کی لاگت سے آپ کی تمام مسنگ فیسلٹیز کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. آپ کے لیے سائنس, ٹیکنالوجی, آرٹ, میتھمیٹکس لیب بنائی جا رہی ہے. 6000 لیبز ہم بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے لیے کمپیوٹر لیبز ہم بنا رہے ہیں. آپ کے لیے ہم آئی ٹی لیبز بنا رہے ہیں, اور ساتھ آپ کے لیے اے آئی لیبز میں بنا رہی ہوں. تاکہ میں جاپان گئی, میں چائنا گئی, وہاں کے بچے اے آئی پڑھ رہے تھے. میں نے کہا اگر وہاں کے بچے اے آئی پڑھ سکتے ہیں تو پنجاب کا بچہ اے آئی کیوں نہیں پڑھ سکتا. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھو, سیکھو, مشین لرننگ سیکھو, روبوٹکس سیکھو, تاکہ آپ کو آپ کے لیے وسائل کے ترقی کے دروازے کھل جائیں. اور اس میں انشاءاللہ تعالی میں پوری طرح آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی. اور پہلی بار ایسا ہوا ہے میرے بچوں کہ ایک وزیر تعلیم کا بیٹا بھی سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے. رانا سکندر کا چھوٹا بیٹا لاہور میں جو ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ارلی ایئرز ایجوکیشن بنایا ہے, اس میں رانا سکندر کا بیٹا پڑھتا ہے. یہ تفریق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب نے ختم کی ہے.
اور ابھی تو آغاز ہے, آپ دیکھتے جاؤ انشاءاللہ تعالی. 300 اسکولز آف ایمیننس بن رہے ہیں. اور میرے بچوں, میں جب اسکولس کا دورہ کرتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ بچے جو ہیں, کئی اتنے غریب گھر سے بچے ہیں کہ وہ ناشتہ کر کے نہیں آتے اور 10-11 بجے اسکول میں بے ہوش ہو جاتے ہیں. ان کے لیے ہم نے دودھ اور بسکٹس کا پروگرام شروع کیا ہے 25 ارب روپے کی لاگت سے. اور اس میں جو ساؤتھ پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پہ رانا کتنے بچوں کو مل رہا ہے؟ 12 لاکھ بچوں کو روز دودھ کا ایک ڈبہ اور بسکٹس ملتے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ جانتے ہو اس کی وجہ سے انرولمنٹ بڑھ گئی ہے. ہمارے 2.5 سال میں کتنی انرولمنٹ بڑھی ہے ٹوٹل؟ پورے پنجاب میں انرولمنٹ کتنی بڑھی ہے؟ یہ آپ کا جو 10,000 اپ لفٹنگ پروگرام ہے سکولز کا, اس کے پورا مجھے ٹوٹل بتاؤ. تقریباً 5 لاکھ بچے جو ہیں وہ اور انرول ہوئے ہیں پنجاب کے اندر. اور صرف یہی نہیں بچوں, دھیان سے سننا, اب یہ بڑی ضروری بات ہے. پنجاب میں نے ابھی گرین بسز کی بات کی. پنجاب میں ان شہروں میں گرین بسز چلتی نظر آ رہی ہیں, الیکٹرک بسز چلتی نظر آ رہی ہیں جہاں پہ کبھی کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں پہ سرکاری ٹرانسپورٹ کبھی چلے گی. ایئر کنڈیشن بسز ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ بسز ہیں, وائی فائی انیبلڈ بسز ہیں. خواتین کے لیے ایک رسپیکٹیبل الگ سے ان کا کمپارٹمنٹ ہے جہاں ان کو کسی ہیرسمنٹ کا سامنا, کسی خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے فری ہے, ایلڈرلی پیشنٹس, ایلڈرلی لوگوں کے لیے فری ہے, اسپیشل لوگوں کے لیے فری ہے, بچوں کے لیے فری ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے فری ہے, خواتین کے لیے فری ہے ماشاءاللہ. تو 1500 بسز آ جائیں گی. اس مہینے کے آخر تک 1100 بسز آ چکی ہوں گی اور مزید 1500 آئیں گی. اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 3000 سے زیادہ بسز پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس میں, تمام جو تحصیلیں, گاؤں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بسز چل رہی ہوں گی. صرف لاہور میں یہ ہمیں کہتے تھے کہ لاہور میں بہت توجہ دیتی ہے, مریم نواز کی ایکول توجہ پورے پاکستان کے اندر ہے, پورے پنجاب کے اندر ہے. اور پنجاب میں اتنے بڑے تقریباً 750 بلین کا یہ ٹوٹل پروگرام ہوگا. تمام پنجاب میں جہاں جہاں جن شہروں میں بارش کے بعد پانی کھڑا ہوتا تھا, آپ کی گلیوں میں جہاں پہ سویج نہیں تھی, ڈرینیج نہیں تھی, وہاں پوری سڑک کھود کے نیچے سے ہم نیا نظام بنا رہے ہیں. اور جب ہم نے وہ پائپس نکالے, وہ گلے سڑے پائپس تھے. پچھلے 50-60 سالوں میں وہ پائپس تبدیل نہیں ہوئے تھے. گندا اور صاف پانی مکس ہو رہا تھا, بارش کا پانی کہیں جانے کا نظام نہیں تھا. اب اس سے بھی بڑے جو آپ کا یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے, یہ کینپی جو لگی ہوئی ہے, اس سے بھی بڑے ہر شہر کے اندر کئی جو درجنوں سٹوریج ٹینکس بن رہے ہیں انڈر گراؤنڈ, جہاں پہ بارش کا پانی جائے گا. پورے پنجاب میں یہ کام ہو رہا ہے. اور پورے پنجاب میں کہیں واسا کا نظام نہیں تھا سوائے 2-3 شہروں کے. اب پورے پنجاب کے 40 اضلاع کے اندر واسا موجود ہے, اپنے نئے فلیٹس کے ساتھ, اپنے نئی مشینری کے ساتھ, اپنی نئی اکوپمنٹ کے ساتھ, اپنے نئی ہیومن ریسورس کے ساتھ, تاکہ اگر عارف والا میں بارش ہوتی ہے تو لاہور سے گاڑی نہ بلائی جائے وہ پانی سک کرنے کے لیے, یا یہ نہ ہو کہ 2 ہفتے پانی کھڑا رہے وہاں پر اور میرے لوگوں کو تکلیف ہو. اور اسی طرح میرے بچوں, اپنا گھر اسکیم, اپنا گھر اسکیم میں آپ جانتے ہو 2 سال کے اندر, کتنے سال کے اندر, 2 سال کے اندر کتنے گھر بنے ہیں پنجاب کے اندر الحمدللہ؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ چلو ٹیک اے گیس, کتنا؟ 2 lakhs. آپ کو کیسے پتا ہے؟ واو, 2 سال کے اندر اپنی چھت, اپنا گھر کے اندر آپ کی حکومت نے آپ کے لیے 1 لاکھ نہیں, 1.5 لاکھ نہیں, 2 لاکھ گھر بنائے ماشاءاللہ. سوچو جس کے سر پہ چھت نہیں ہے اور اس کو چھت مل جائے, اس سے بڑا سکون اور کیا ہو سکتا ہے؟
کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یا ماں اپنے بچوں کے ساتھ اس میں آرام سے شفٹ ہو جائے. 2 لاکھ گھر اس وقت کمپلیشن پہ، جس میں سے 1,80,000 کمپلیٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. روزانہ 700-800 گھر کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم 5 لاکھ سے زیادہ بڑھائیں گے اگلے 3 سال میں انشاءاللہ. اور اسی طرح یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جن کے پاس زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، جن کے پاس اپنی زمین بھی نہیں ہے. 2,000 لوگوں کو 100% فری آف کاسٹ 5 مرلے کا پلاٹ ملا ہے. وہ ان کو ڈیلیور ہو گئے ہیں اونرشپ کے پیپرز، اور وہ اب قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. زمین بھی مل گئی، اپنا گھر بھی بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہ لوگ، ابھی میں نے آپ کو کہنا کا واقعہ سنایا، اور وہ لوگ جن کے گھروں کی چھتیں کمزور ہیں، جو ولنریبل لوگ ہیں، جب ہوا چلتی ہے تو چھت گر جاتی ہے، جب آندھی طوفان آتا ہے تو دیوار گر جاتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو گھر گر جاتا ہے، اس کے نیچے گھر والے آ کے یا زخمی ہو جاتے ہیں یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ان کے لیے کل میں نے ایک اسکیم لانچ کی ہے، محفوظ اپنا گھر، محفوظ اپنی چھت، محفوظ چھت. وہ 5 لاکھ روپے تک کا قرضہ، اگر چھت ٹھیک کرنی ہے، مضبوط کرنی ہے، چھت کی تعمیر کرنی ہے، وہ 5 لاکھ روپیہ قرضہ لے سکتے ہیں، جس میں 3 مہینے پہلے کچھ نہیں دینا، اور اس کے بعد ہر مہینے 4,700 روپیہ واپس کرنا ہے. 9 سال میں آپ کو وہ 5 لاکھ روپیہ واپس کرنا ہے، جس سے آپ کی جو گھر کی چھت ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. پھر جب آندھی طوفان بارش آئے گی تو گھر والوں کو خوف میں نہیں سونا پڑے گا کہ صبح پتہ نہیں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. اور وہ لوگ جو ایک گھر میں 3-3 4-4 فیملیز رہتی ہیں، جو کہ ہمارے پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 کمروں میں 3 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں، 2 کمروں میں 4 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں. کوئی برآمدے میں سوتے ہیں، کوئی چھتوں پہ سوتے ہیں، کوئی ایک کمرے میں 10-10 لوگ سوتے ہیں. ان کے لیے 10 لاکھ روپیہ ہم نے 9 سال میں ان کو پے کرنا ہے، انٹرسٹ فری 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں کہ اگر وہ ایک نئی منزل ایڈ کرنا چاہتے ہیں، 2 کمرے اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سہولت موجود ہے، جس کا ان کو پہلے 3 مہینے کچھ نہیں دینا، اور اس کے بعد ان کو تقریباً 9,300 روپیہ مہینے کا دینا ہے، وہ بھی 9 سال میں پورا دینا ہے. اور پنجاب بھر میں ایک بات بتاؤں بچوں، سرکاری زمین کوئی کسی کو نہیں دیتا. میرے پاس 2 لاکھ ایکڑ سرکاری زمین پڑی تھی، میں نے وہ پنجاب کے لوگوں کو مفت دے دی. 5-5 ایکڑ میں نے 30,000 فیملیز کو الحمدللہ، یا نواز شریف صاحب نے دی تھی 90s میں ہاریوں کو زمینیں، یا اب ان کی بیٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مریم نواز کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے آپ کی محبت میں. 30,000 فیملیز کو 5-5 ایکڑ، کسی کو 4 ایکڑ، کسی کو 5 ایکڑ زمین ملی ہے. 100 روپیہ سال کی لیز پہ، اگلے 20 سال کے لیے وہ زمین ان کی ہے، اور ساتھ ان کو 50,000 روپیہ پر ایکڑ مل رہا ہے تاکہ وہ اپنا جو زمین کو تیار کر لیں، اور کوئی بیج خریدنا ہے بیج خرید لیں، پیسٹیسائڈ خریدنا ہے پیسٹیسائڈ خرید لیں، کوئی کرایہ دینا ہے کسی مشینری کا وہ دے لیں. تو اس کا نام ہے اپنا کھیت اپنا روزگار. مہینے کے 2,000 روپے نہیں مل رہے، ان کو پورا 5 ایکڑ کا اسٹیٹ لینڈ مل گیا ہے تاکہ وہ اپنی فصل اگائیں، اور ان کو مہینے کی نہیں سال کی ان کو لاکھوں روپے ایڈیشنل انکم ہو، ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور اس کے علاوہ اس کا نام ہے اپنا کھیت اپنا روزگار. اور آپ جانتے ہو پنجاب میں پچھلے 2 سال میں آپ کی حکومت میں کتنی سڑک بنی ہوگی؟ ٹیک اے گیس، کتنی سڑک بنی ہوگی؟ آپ نے نہیں بتانا بچوں کو. کتنی سڑک بنی، کتنے 1000 کلومیٹر سڑک بنی ہوگی؟ چلو کوئی بچہ کھڑا ہو کے گیس کرے. چھوٹو تم کھڑے ہو جاؤ، کتنی سڑک بنی ہوگی جانتے ہو؟ 5 لاکھ؟ ماشاء اللہ. بچوں آپ جانتے ہو پنجاب کے اندر 40,000 کلومیٹر سڑک، پنجاب اکراس پنجاب وداؤٹ ڈسکریمنیشن تمام اضلاع میں بنی ہے ماشاءاللہ. دیہاتوں میں بھی بن رہی ہیں، شہروں میں بھی بن رہی ہیں. گجرانوالہ میں میٹرو بن رہی ہے، صرف لاہور میں اور پنڈی میں میٹرو نہیں، گجرانوالہ میں میٹرو بن رہی ہے، فیصل آباد میں میٹرو بن رہی ہے، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ میٹروز بن رہی ہیں تاکہ میرے لوگوں کو بہترین سفر کی کم سے کم قیمت میں سہولیات ملیں.
اور ایسی سپیڈ پہ کام ہو رہا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. پنجاب کا نہیں، پاکستان کا پہلا سرکاری کینسر ہاسپٹل لاہور میں بن رہا ہے، اور وہ چاروں صوبوں کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے. آزاد کشمیر میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. میں آج کی اپنی تقریر میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ خون خرابے کا ساتھ نہ دیں، مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں، تاکہ، اور مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں کہ مجھے وہاں پہ حکومت بنانے میں انٹرسٹ نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ جو کام پنجاب میں ہو رہے وہی کام آزاد جموں کشمیر میں بھی ہوں، تاکہ ان کو محرومی کا احساس نہ ہو. ایسی جماعتوں کو ووٹ نہ دیں جن کو کام کرنا نہیں آتا، جن کو پرواہ نہیں ہے، جو کرمنل نیگلیجنس برتتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ. حکمران کو تو نیند نہیں آنی چاہیے رات کو. جب اتنے پیارے پیارے بچے یہاں بیٹھے ہو تو مجھے رات کو نیند کیسے آئے گی کہ میرے بچوں کو پتہ نہیں کس چیز کی ضرورت ہوگی. میں تو سو نہیں سکتی اس بات سے. اور سب سے پیاری بات بچوں، بیوٹیفیکیشن کی جا رہی ہے تمام شہروں میں، تمام تحصیلوں میں. کیا خوبصورت سڑکیں، خوبصورت ماحول، خوبصورت بازار، خوبصورت گلیاں کی صرف لاہور کا حق ہے؟ صرف پنڈی کا حق ہے؟ وہ لیا کا بھی حق ہے، وہ بھکر کا بھی حق ہے، وہ ڈی جی خان کا بھی حق ہے، وہ ساہیوال کا بھی حق ہے، وہ ملتان کا بھی حق ہے، وہ گجرانوالہ کا بھی حق ہے، وہ جیلم کا بھی حق ہے، وہ مری کا بھی حق ہے، وہ شیخو پورہ کا، قصور کا بھی حق ہے. پورے پنجاب کے اندر اربوں روپے کی لاگت سے بیوٹیفیکیشن، آپ کے بازاروں کو بہترین بنایا جا رہا ہے، آپ کی سڑکوں کو کشادہ کیا جا رہا ہے، آپ کو سٹریٹ لائٹس لگائی جا رہی ہیں، آپ کے سڑکوں کے کنارے پلانٹیشن ہو رہی ہے، آپ کے پبلک پارکس کو امپروو کیا جا رہا ہے، پبلک لائبریریز بنائی جا رہی ہیں. کیوں میں بنا رہی ہوں یہ سارا؟ میں تو ٹوبا ٹیک سنگھ میں نہیں رہتی، میں تو لیا اور بھکر میں نہیں رہتی، میں تو راجن پور میں نہیں رہتی. آپ کے لیے، تاکہ آپ جب گھر سے نکلیں تو آپ کو احساس ہو کہ آپ کی حکومت کو آپ کا احساس ہے، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اس ملک کے وسائل پہ جتنا حق کسی اور کا ہے اتنا ہی حق آپ کا ہے. اور بچوں، بہت ساری چیزیں، ستھرا پنجاب تو دیکھا ہے نا آپ نے. 2 لاکھ ورکر گرین یونیفارم پہن کے آپ کی گلیوں کی صفائی کر رہے ہیں، آپ کے محلوں کی صفائی کر رہے ہیں، آپ کی سڑکوں کی صفائی کر رہے ہیں، آپ کے دیہات کی صفائی کر رہے ہیں، آپ کے شہروں کی صفائی کر رہے ہیں، آپ کے صوبے کی صفائی کر رہے ہیں. لیکن میرے بچوں، آپ کو بھی ذمہ دار شہری بننا ہے. اپنے ملک کی سڑکوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں کوڑا نہیں پھینکنا، ورنہ بھی کیا ہو رہا ہے، لوگ کوڑا پھینکتے جا رہے ہیں اور ہم اٹھاتے جا رہے ہیں. لیکن ایک سیولائزڈ قوم ہونے کا ہمیں ثبوت دینا چاہیے. کوڑے کو اس کے ٹھکانے پہ پھینکے. وہ ڈسٹ بن پڑی ہوتی ہے یا وہ کوئی کنٹینر پڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے پھینک دیتے ہیں، اس کے اندر نہیں پھینکتے. بتاؤ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اپنے سکولز کو صاف رکھیں، اپنی گرین بسز کو صاف رکھیں، اپنی گلیوں کو صاف رکھیں. میں صفائی کر رہی ہوں، لیکن 2 لاکھ کی بجائے اگر 2 کروڑ لوگ بھی صفائی کرنے آ جائیں گے تو اگر گن ڈلتا رہے گا، اگر لوگ ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے تو صفائی نہیں ہو سکتی. گھٹنوں کے ڈھکن چوری ہوتے رہیں گے تو لوگوں کے بچے یا لوگ گرتے رہیں گے گٹروں کے اندر. اور پھر آپ جانتے ہو 1000 کلینکس آن ویلز. آپ ہسپتال نہیں جانا چاہتے، نہ جائیں. چھوٹی موٹی کوئی پرابلم ہے، آپ کلینک میں نہیں جانا چاہتے، نہ جائیں. کلینک آپ کے پاس چل کے آئے گا، اور آ رہا ہے. کروڑوں لوگوں کا علاج ہو چکا ہے فیلڈ ہاسپٹلز اور کلینکس آن ویلز کے ذریعے، جس میں الٹرا ساؤنڈ کی بھی سہولت موجود ہے، سرجری کی سہولت موجود ہے، ایکس رے کی سہولت موجود ہے. 7 لاکھ دل کے مریضوں کو، کینسر کے مریضوں کو، بلڈ پریشر کے مریضوں کو، ان کے 7 لاکھ گھروں میں، پورے پنجاب یکساں طور پہ پنجاب میں 7 لاکھ مریضوں کو دروازہ کھٹکا کے 2 مہینے کی میڈیسنز کا سٹاک ان کے گھر پہ ڈیلیور کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. جن لوگوں کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، ان کو ان کے گھر پہ انسولین ڈیلیور کی جا رہی ہے تاکہ ان کو ہسپتال جا کے لائنوں میں لگنا پڑے. تاریخ کے بہترین ہسپتال بن رہے ہیں 20 اضلاع میں، جو کہ نگلیکٹڈ اضلاع تھے،
وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے لانے میں لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا. اب وہاں پر ایک تو ایئر ایمبولینس کی سہولت موجود ہے. جہاں جہاں پہ ایئر اسٹرپ موجود ہے, ایئر ایمبولینس وہاں سے لفٹ کرتی ہے پیشنٹ کو اور قریبی سہولت پہ لے کے جاتی ہے تاکہ ہر جان جو ہے وہ اس کا خیال کیا جائے. پنجاب وہ صوبہ ہے میرے بچوں جس میں صرف انسانی جان کا نہیں, جانوروں کا بھی خیال کیا جاتا ہے. جانوروں کے لیے بھی موبائل ایمبولینسز ہیں. اگر کوئی جانور کہیں بیمار ہوتا ہے وہاں پر جا کے اس کی ویکسینیشن کی جاتی ہے. ابھی گرمی کا موسم ہے, آپ دیکھ رہے ہو کہ اسموک گنز, یہ مریم اورنگزیب یہاں پہ بیٹھی ہیں, انہوں نے اسموک کو ختم کرنے میں اتنی محنت کی ہے اور میں ان کو شاباش دیتی ہوں کہ پنجاب کے عوام کی جان اسموک سے چھوٹ گئی ہے. اللہ کرے انشاءاللہ ویسے اس سال بھی. اسموک گنز جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ گلیوں محلوں میں اسپرے کر رہی ہیں تاکہ جہاں پر 50 ڈگری سے زیادہ ٹیمپریچر ہے, گرمی کی شدت ہے آپ لوگوں کے لیے, تاکہ آپ کو جہاں پہ اسپرے کیا جاتا ہے وہاں 2-3 ڈگری جو ہے وہ ظاہر ہے ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے. بازاروں میں اسپرے کروا رہی ہوں اسموک گنز سے تاکہ میرے لوگوں کو جو ہے وہ گرمی کی شدت کا سامنا نہ کرنا پڑے. جگہ جگہ ہیٹ ویو کیمپس لگے, وہاں پر لوگوں کو پانی اور شربت پلایا جا رہا ہے. مجھے خیال ہے آپ لوگوں کا, مجھے صرف اپنے خاندان کا خیال نہیں ہے, مجھے آپ لوگوں کا زیادہ خیال ہے. اور اس کے علاوہ 20 شہروں کے اندر اس وقت کارڈیولوجی کیتھ لیبز لگ رہی ہیں کہ یہاں پہ دل کے امراض کی تشخیص ہوگی. 20 دل کے اسپتال بن رہے ہیں. لاہور میں ایک دل کا اسپتال ابھی کمپلیشن پہ آیا ہے, اس میں جہاں پہ آپ کو, اور ایسے دور دراز علاقوں میں مظفر گڑھ جیسی جگہ پہ لگی ہے, جیلم جیسی جگہ پہ لگی ہے. جہاں پہ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ دل کے امراض کی تشخیص ہوگی. 20 دل کے اسپتال بن رہے ہیں. لاہور میں ایک دل کا اسپتال ابھی کمپلیشن پہ آیا ہے, اس میں پوری دنیا میں جو لیٹسٹ اکوپمنٹ تھا, لیٹسٹ مشینری تھی پنجاب کے عوام کے لیے, میں وہ لے کر آئی. لوگوں کو سٹروک ہو جاتا تھا, کوئی دوائی نہیں تھا. سٹروک کا جو ایک انجیکشن ہوتا ہے جو اگر آپ کو 8-10 گھنٹے میں لگ جائے تو جو پیرالسس ہوتا ہے یا جو آپ کو نقصان پہنچتا ہے وہ نہ پہنچے. 3 لاکھ روپے کا انجیکشن ہے, پنجاب کے تمام THQs میں وہ اویلیبل ہے تاکہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچے اگر ان کو سٹروک ہو تو. 10 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو کسان کارڈ ملا ہے. 10 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ وی نیڈ ٹو فلائی ان نیکسٹ 15 منٹس کیونکہ موسم خراب ہو رہا ہے. 10 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو کسان کارڈ ملا ہے, جس کے اندر تقریباً 450 بلین کسان کو دیا گیا ہے اس کے بیج کے لیے, اس کے فرٹیلائزر کے لیے, کھاد کے لیے, اس کے پیسٹیسائڈ کے لیے. اور 10,000 نہیں, 15,000 نہیں, 20,000 نہیں, 30,000 ٹریکٹر کسانوں کو دیا گیا ان 2 سالوں کے اندر. 30,000. پچھلے 77 ایئرز میں ملا لیں تو 20,000 ٹریکٹر نہیں گیا لوگوں کو. یہ 2 سال میں 30,000 ٹریکٹر گیا ہے ماشاءاللہ. اور اگلے جو آنے والے سال ہیں, 3 سال انشاءاللہ تعالی, اس میں کتنے ہو جائیں گے ٹریکٹرز؟ 50,000 اور دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہائی اینڈ مشینری جو ہے کسان کو اپنے پورے جو ہمارا ایگریکلچر کا نظام ہے اس کو میکنائز کرنے کے لیے بلینز آف روپیز کی نئی مشینری آئی ہے. ہائی اینڈ مشینری ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ. پچھلے 20 سال میں 3 بلین کی مشینری جو ہے پورے پنجاب میں آئی تھی, اور اب ماشاءاللہ 70 بلین کی مشینری 2 سال میں کسان کو مل رہی ہے. 70 بلین کی مشینری 2 سال میں. 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ انٹرسٹ فری لون ملا ہے تاکہ وہ اپنا کوئی نیا کاروبار جو ہے وہ شروع کر لیں. اور اسی طرح جو بیوہ عورتیں ہیں جن کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا, ان کے لیے, اور وہ بچے جو والدین سے محروم ہیں, جو سنگل آرفن ہے یا ڈبل آرفن ہے, جس کا والد نہیں ہے یا والدہ نہیں ہے, ان کے لیے ہم نے رحمت کارڈ
ایشو کیا ہے ان کو لاکھ روپیہ سال کا جو ہے وہ ملا کرے گا انشاءاللہ, تاکہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اسی طرح 1 لاکھ لوگوں کو جو معذور لوگ ہیں اور بستر سے نہیں اٹھ سکتے ان کو ہمت کارڈ مل رہا ہے. اسی طرح مائنورٹیز میں جو غریب لوگ ہیں, نادار لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, ان کو مائنورٹی کارڈ میں مہینے کا 3-4 ہزار روپیہ مل رہا ہے. اور صاف پانی, جلدی میں ختم کرتی ہوں. پرسوں میں نے منصوبے کا افتتاح کیا. پنجاب میں بہت جگہوں پہ صاف پانی نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے بھی علاقوں میں نہیں ہوگا, لوگ سر پہ اٹھا کے, کندھوں پہ اٹھا کے, بچے, بوڑھے لوگ اور خواتین اپنے سر اور کندھوں پہ پانی کی بوتلیں اٹھا کے لاتے تھے. آپ جانتے ہو خوشاب, رحیم یار خان, بہاول نگر اور ڈی جی خان, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کو دور سے پانی 2-2 کلومیٹر سے اٹھا کے لانا پڑتا تھا. 4 بوٹلنگ پلانٹس لگ چکے ہیں, فنکشنل ہو چکے ہیں, جس میں ایک پلانٹ 5000 لیٹر صاف پانی جو ہے وہ گھنٹے کا پروڈیوس کر رہا ہے, اور تقریباً 1,60,70,000 جو لیٹر پانی ہے وہ دن کا پروڈیوس ہو رہا ہے. پنجاب حکومت کی گاڑیاں, پنجاب حکومت کے ٹرک آپ کا دروازہ کھٹکا کے آپ کو آپ کا پانی پہنچا کے آئیں گے انشاءاللہ, پینے کا صاف پانی. اور بہت بڑے منصوبے لگ رہے ہیں پینے کا صاف پانی تمام لوگوں کو, پنجاب کے تمام لوگوں کو مہیا کرنے کا. اس کے علاوہ ایک بات میں اور کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر پنجاب میں رہنے والے کسی بھی شخص کو, کسی بھی خاتون کو, کسی بھی بچے کو, کسی بھی اسپیشل فرد کو, کسی بھی ضرورت مند کو اگر فوری راشن کی ضرورت ہے, فوری ویل چیئر کی ضرورت ہے, فوری ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہے جو سماعت کا آلہ ہوتا ہے, کوئی اور ڈیوائس, کسی بھی ضرورت مند کو اگر فوری راشن کی ضرورت ہے, فوری ویل چیئر کی ضرورت ہے, فوری ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہے جو سماعت کا آلہ ہوتا ہے, کوئی اور اور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے تمام بچوں کی خدمت کر سکوں, پنجاب کے عوام کی خدمت کر سکوں, اور آپ کو اپنی حقیقی ماں اور مریم نواز شریف میں کبھی فرق محسوس نہ ہو. ہونہار اسکالرشپ کی 60% بینیفیشریز لڑکیاں ہیں. اتنی برائٹ بچیاں ہیں میری, اتنے برائٹ بچے ہیں پنجاب کے. تو اتنی برائٹ بچیاں اور بچے, جس ملک کا, جس صوبے کا مستقبل ہو, اس کو کبھی زوال آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ بچوں بتاؤ, آ سکتا ہے؟ اپنے ملک سے پیار کرو گے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اپنے ملک کو جلا دو, دنگا فساد کرو, پولیس والوں کو مارو, کرو گے کبھی؟ یہ آپ کا ملک ہے, اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. رانا سکندر, آپ کو, سیکرٹری سکولز کو اور آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کو بہت بہت شاباش. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ. پہلے بتاؤ, ریڈی؟ 1 2 3 پاکستان. شاباش, جیتے رہو, خوش رہو. I love you all.